يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام بسط ادب و احترام عرض کرنے کے بعد قابل احترام تکریم صدر احترام فاضل جلیل عالم نبی اختب الخطبہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا ظہور احمد جماعتی صاحب امام و خطیب جامع مسجد ہادہ دیگر حاضرین گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اپنی ناچیز کی زبان پہ کلمہ حق جاری فرما کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے کتاب ہدایت کے اندر لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اس لیے اپنے رب کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی تمہارے رب نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، جس وقت تم اپنے رب کی عبادت کرو گے تو رب کائنات تمہیں پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی عبادت کرو. پہلی بات یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. فرمایا الذی جعل لکم، جس ذات نے تمہارے لیے کیا الارض فراشا، اس زمین کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر فرش تمہارے لیے بنایا. سبحان اللہ. اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے الذی جعل لکم، تمہارے لیے الارض فراشا، زمین کو فرش بنایا. والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. اس رب کی عبادت کرو. وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی اتار کر، من السماء ماء، پانی اتار کر، فاخرج به من الثمرات، اس پانی کے سبب اللہ رب العالمین نے زمین سے تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل اگائے. رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے. اب کتنی خوبصورت انداز ہے اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کو عبادت کا حکم دیتے ہوئے. فرمایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اب یہاں توجہ چاہوں گا، سارے احباب اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ والدین کا جو پیار ہے، جو ان کی محبت ہے، بالخصوص والدہ کو جو پیار وہ دنیا کے اندر ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی ایک اپنی حیثیت ہے. اب یہاں توجہ اس بات پر کرنی ہے کہ ماں نے ہمیں جنم دیا، وہ ہم سے اتنا پیار کرتی ہے. جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر حدیث پاک کے اندر موجود ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اس رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین فرش بنائی، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتار کر. اب یہ رب کی قدرت کے کرشمے دیکھیے. آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین کو سیراب کرتا ہے. جب زمین کو سیراب کرتا ہے کہیں گندم اگتی ہے، کہیں وہی پانی زمین کو لگ رہا ہے، اسی پانی کے لگنے کے سبب کہیں سے گندم اگ رہی ہے، کہیں سے مکئی اگ رہی ہے، کہیں سے چاول اگ رہا ہے. مختلف اشیاء، مختلف ثمرات، مختلف پھل اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے
فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انس کو پیدا بھی اس لیے کیا گیا کہ صرف اور صرف وہ اللہ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک مثال دینے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ یہ موبائل اس کے بنانے کا ایک مقصد، اس کے بنانے کا جو پہلا مقصد وہ یہ تھا کہ یہ کال کے لیے استعمال، پہلا مقصد موبائل کے کیا تھا کہ موبائل کال کے لیے استعمال، پھر اس کے اندر بات کے اندر ٹیکسٹ یعنی کہ میسیج رکھ دیا گیا، پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کا اس کے اندر سسٹم رکھ دیا گیا، پھر سوشل میڈیا سارا اس کے اندر، اور پھر آج تو دنیا کا اکثر کاروبار کا حصہ اسی موبائل پہ چل رہا ہے۔ گلوبل ولیج، پوری دنیا ورلڈ جو ہے گلوبل ولیج کی مانند کی حیثیت آپ کے سامنے ہے۔ اب جو آپ موبائل کو نیٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ تو بات نہیں اچھی طرح سمجھیں گے، جو اگر نہیں اس بات کو سمجھیں گے تو ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے گھر، آج تو ہر گھر کے اندر یہ مرض موجود ہے، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں یہ شیطانی چل رہا تو آج تو ہر بندے کے پاس ہے، تو یہ گھر کے اندر تو موجود ہے، تو اپنے بچے سے اس بات کو میں کوشش کروں گا کہ اب تک پہنچاؤں سمجھانے کی، لیکن اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ گھر جا کر پوچھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اس بات کو، بڑی اچھی آسانی سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اس موبائل کے اندر کال رکھنے کے بعد پھر میسیج رکھ دیا گیا، پھر انٹرنیٹ رکھ دیا گیا۔ اب انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری ایپس اس پر چلتی ہیں، زیادہ جو یوز ہوتی ہیں وہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے اور یوٹیوب ہے۔ اب اگر ہمارا نوجوان ایک انسان موبائل یوز کر رہا ہو، وہ نیٹ اس پہ آن ہو، وہ یوٹیوب چلا رہا ہو یا واٹس ایپ چلا رہا ہو یا فیس بک چلا رہا ہو یا میسیج کر رہا ہو، اگر اسی موبائل پہ اس کے نمبر پہ کال آ جاتی ہے تو پھر موبائل کال کرنے والے کو یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ کا جو یوزر ہے وہ تو اس وقت واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے، وہ تو فیس بک استعمال کر رہا ہے، وہ تو یوٹیوب چلانے کے اندر مصروف ہے، لہٰذا تم جو ہے کچھ دیر بعد کال کرنا، وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ موبائل پہلے جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ کال کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب نیٹ آن ہے، ڈیٹا آن ہے، چل رہا ہے، موبائل یوٹیوب پہ ویڈیو آن لائن چل رہی ہے، لیکن ادھر سے کال آ گئی، اب یوٹیوب کو سائڈ پہ رکھ دے گا، واٹس ایپ کو سائڈ پہ رکھ دے گا، فیس بک کو سائڈ پہ رکھ دے گا، پہلے جس مقصد کے لیے موبائل بنایا گیا تھا تو کال تھا، پہلے تو ہماری کال سنائے گا۔ یعنی انسان کا بنا ہوا موبائل اپنا مقصد، جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ پورا کر رہا ہے۔ انسان تو سوچ تو کس لیے بنایا گیا؟ تجھے اللہ رب العالمین نے اپنی جو قدرت کا شاہکار بنایا، تجھے جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا جو تاج بنایا، اب دنیا کے اندر ساری مخلوقیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اب جانور مرے، چوپائے مرے، ان کو ہم نے ڈھیر پہ ڈال دیا، نہ کوئی طرف دیکھنے کے لیے دل کر رہا ہے کسی کا، نہ گھر کے اندر رکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اب انسان بھی تو خدا کی مخلوق ہے، انسان جب مرا، اب انسان کے جب مرا تو اس کی محبت کے انداز بدل گئے۔ جو لوگ اسے جیتے جی بلانے کے لیے خواہش مند نہ ہوتے تھے، آج وہ دور دراز سے سفر کر کے، آج تو بیرون ممالک سے بھی لوگ سفر کر کے اس کا آخری دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر کہا یہ میری قدرت کا عظیم شاہکار ہے، یہ میری قدرت کا عظیم آئینہ ہے، یہ اب مر گیا ہے، اسے ایسے نہیں ہے کہ تم نے روڑی پہ ڈال دینا ہے، نہیں، اسے اچھی طرح کی غسل، پھر غسل دینے کے لیے اس کو وہ پانی استعمال کرنا جس پانی سے نہ اسے گرمی لگے نہ اسے سردی لگے، پھر اس کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد پھر کہا گیا کہ میری یہ قدرت کا عظیم شاہکار ہے، اس کے اعضائے مسجودہ پر تم جو ہے خوشبو بھی لگاؤ، خوشبو لگا کر اب جو زندگی کے اندر قسمت کے اندر ہو سکتا ہے اس کو سفید لباس اس کی قسمت میں نہ ہو، اس نے نہ پہنا ہو، لیکن آج اسے کہا جا رہا ہے اسے سفید جو ہے چٹے لباس کے اندر اسے کفن پہناؤ، کفن پہنا کر پھر اسے روڑی پہ اپنی ڈالنا، پھر اسے جو ہے کسی عام طریقے سے نہیں لے جانا، بلکہ اس کو چارپائی پہ اٹھاؤ، چارپائی پہ ڈالو، پھر 4 بندے کندھا دے کر اسے عزت و تکریم کے ساتھ لے کر چلو۔ آج اگر کوئی عالم دین ہے
کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی محدث ہے، کوئی پیر ہے، چاہے جتنا بھی لیندار ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ میت کے پیچھے چلتے چلنا ہے۔ کیوں؟ آج رب کی قدرت کا شاہکار جا رہا ہے۔ اب عزت و تکریم کے ساتھ لے جایا گیا، پھر جنازے پر سب سے آگے میت آپ کی رکھ دی گئی۔ پھر یہ بھی رب کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ انسان تو اگر لمحہ سانس سانس بھی رب کا شکر ادا کرے، حق کے شکر ادا نہیں سکتا۔ کیوں؟ صاحب انسان تو اپنی تخلیق پر بھی اگر توجہ کرے، انسان کی تخلیق تو ایک نطفے سے ہے۔ اب جتنے تک وہ نطفہ رہا وہ ماں کے پیٹ کے اندر رہا، پھر نطفہ سے گوشت جسم، ساری تخلیق کا جو مرحلہ ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ پھر جب سارے انسان کی تخلیق ہو گئی، اب انسان دیکھنے کے قابل ہوا، اس وقت رب کی قدرت کاملہ کے مطابق پھر انسان کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا گیا۔ یہ بھی رب کی قدرت ہے۔ وہاں ماں کے پیٹ کے اندر اس نے رزق کا بھی اہتمام کر دیا، اس نے آکسیجن کا انتظام بھی فرما دیا۔ اب پھر جب انسان پیدا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے ماں کے سینے کے اندر اس انسان کے لیے دودھ کی نہر مجاری فرما دیا۔ پھر انسان، میں آخری بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اس کی طرف توجہ کرے، کیونکہ انسان جب بنایا گیا اس وقت بھی انسان پر کیا تھا۔ آج انسان اگر اس کے پاس دو چار چیزیں آ جاتی ہیں، وہ اکڑے نہیں، وہ اترائے نہیں، وہ اپنے آپ کو تکبر غرور کی طرف لے جائے، بلکہ یہ توجہ کرے تو ایک لوتھڑا تھا، پھر لوتھڑا سے رب نے جسم دیا، پھر ثم فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر اللہ رب العالمین تمہیں حسین صورت کے اندر پیدا فرما لیا۔ اب میں جو بات آپ کو عرض کرنے جا رہا تھا کہ رب کی یہ بھی قدرت ہے۔ اب اگر انسان چارپائی پہ ڈال دیا جائے، بیماری کی حالت میں چارپائی پہ جب بستر پہ لیٹ جائے، اب اگر رب کی طرف سے موت نہ آئے پھر انسان کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ آج ہمیں کتنی مرتبہ اپنے گھروں کے اندر یہ معاملے دیکھیں، اگر کوئی بزرگ ہے چند دن اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں ایسا غالب ہزار اس کی خدمت کرتی ہیں، ایک دن نہ ایک دن سب اکتا جاتے ہیں، پھر مریض کی یہ خواہش ہوتی ہے کاش کہ مجھے ڈاکٹر ایسا کوئی ٹیکہ لگائے، ایسا انجیکشن لگائے جس سے میری موت واقع ہو جائے۔ یار اگر رب ہمیں موت نہ عطا کرتا پھر انسان کا کیا ہوتا؟ موت کا عطا کرنا بھی رب کی مہربانی ہے۔ پھر موت عطا کر دی گئی، پھر جنازہ پڑھ دیا گیا، پھر فرمایا اسے اچھے طریقے سے قبر کے اندر، لحد کے اندر اتارو، اور یہاں تو مٹی ڈالنا بھی تمہارے لیے فیصلہ بن گیا۔ کیوں؟ یہ رب کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ فرمایا اس کو پیدا کس نے کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اب بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ ہر وقت جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا عبادت کا اپنا ایک رنگ ہے۔ کوئی رکوع کے اندر، کوئی سجود کے اندر، کوئی قیام کے اندر۔ یہ انسان کو، اشرف المخلوقات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو یہ اعزاز ہے کہ رب نے اس کی عبادت کے اندر قیام بھی رکھ دیا ہے، رکوع بھی رکھ دیا ہے، سجدہ بھی رکھ دیا ہے، قاعدہ بھی رکھ دیا ہے۔ یہ تمام مخلوقات کی عبادات کو اکٹھا کر کے ایک انسان امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبادت کے اندر یہ رکھ دیا ہے۔ پھر انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے رب کی عبادت، پھر جب رب کی عبادت ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، رب اپنا قرب بندے کو نصیب کر دیتا ہے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد آخر میں ایک دو مسئلے، ایک ضروری مسئلہ ایسے عبادت کے ریلیٹڈ ہے جو وقت اتنا ہی ہے۔ تو عبادت کے ریلیٹڈ جو مسئلہ ہے کہ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے مجھ سے زیادہ آپ لوگ سارے پکے نمازی بیٹھے ہیں، باجماعت کی کوشش کرتے ہیں، آباد ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادتوں کے اندر وہ سرور نہیں ہے، وہ کیف نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، تو ہمارے خیالات، ہماری سوچیں آوارہ ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ہم بالکل حاضری کے طور پر آتے ہیں، یار نماز فرض ادا کرتے ہیں، فرض پڑھے اکثر احباب سے بھی آپ نے سنا ہوگا، یار بس 2 فرض پڑھ کے میں آیا، 4 فرض پڑھ کے میں آیا۔ بھائی حاضری نہیں ہے، یہ تیری اور میری رب کے ساتھ ملاقات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا خیال، اپنی توجہ، اپنی سوچ وہ اس انداز کے اندر نہیں پر پائیں کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں۔ کیونکہ ٹیچر کے سامنے اگر ٹیچر اپنے شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو بلائے، وہ اگر پہلے گھوم رہا ہے، وہ بٹن اس کے پیچھے کیے ہوئے ہیں، وہ بٹن اپنی سیٹ کر لیتا ہے، آستین سیٹ کر لیتا ہے، اپنے گلے کے بٹن بند کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے استاد کے سامنے جا رہا ہے۔ ہم اپنے رب کے سامنے جا رہے ہیں، رب کے سامنے حاضری کے لیے ہم آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا خیال، توجہ، سوچ وہ اس لحاظ سے ہو، یہ نہ ہو کہ بس صرف فرض ہی ادا کرنا ہے، فرض تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہو کہ رب کے ساتھ ملاقات کا ایک ذریعہ ہو نماز۔ پھر دوسری جو چیز، جو اہم چیز ہے، جو مسئلہ ہے، توجہ جس بات پہ آپ نے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اگر رزق حلال نہیں ہوگا ہماری عبادات قبول نہیں ہوگی، اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، رزق حلال نہیں ہوگا ہمارے گھر کے اندر سکون کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے، سرکار عالم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے، رب کے گھر کے اندر ہے، غلاف کعبہ پکڑے ہوئے ہیں، اور رب کے حضور دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور کعبہ کے اندر دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو جیب تن کیا وہ بھی حرام کا ہے، جو اس کے پیٹ کے اندر لقمے روٹی کی گئے ہوئے ہیں وہ بھی حرام کے ہیں، جو اس نے پانی پیا وہ بھی حرام کا ہے۔ اب اس کے کس قدر اس کی دعا اس کی کوشش یہ کرے رزق حلال کا اہتمام کرے۔ آخری بات، رزق حلال کا اہتمام ہمارے بزرگوں نے کس قدر کیا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ جناب رزق حلال کے دانے مجھے چاہیے، آپ رزق حلال کے دانے مجھے دیں۔ اب بتایا جاتا ہے نا کہ گندم لینی ہو تو کسی زمیندار کے پاس جاتا ہے کہ یار مجھے گندم دے تو صاف ستھری گندم، ایک بندے کے خیال کے اندر جو کھانے کے لیے بنا دیتا ہے، یا بیج کے جو رہتا ہے وہ بھی صاف ستھری گندم لیتا ہے۔ تو اسی طرح وہ بندہ گیا کہ حضرت مجھے رزق حلال کے دانے چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ صاحب میرے پاس تو نہیں ہے، میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں کہ فلاں جو بزرگ ہیں ان کے پاس چلے جا، ان کے پاس رزق حلال کے دانے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بیلوں پر، دانوں پر اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہے ہیں۔ بندہ چلا گیا، حلال کے دانے اسے چاہیے تھے، گندم چاہیے، وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جب پہنچا تو وہ بزرگ اسی طرح اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہے تھے اپنے دانوں پر، بیلوں پر۔ اس نے پوچھا، سلام کیا، اس نے حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت میں تو رزق حلال کے دانے لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا صاحب تو نے تھوڑی دیر کر دی ہے، تو نے تھوڑی دیر کر دی ہے۔ حضرت دیر کیسے کر دی میں نے، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اب میرے پاس رزق حلال نہیں رہا۔ حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بیلوں پر اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہا تھا، میرے بیل ساتھ والے کسی اور بندے کی زمین کے اندر چلے گئے، اس کی زمین گیلی تھی، اس زمین سے میرے بیلوں کے پاؤں کے ان صبحوں کے ساتھ کچھ مٹی لگی ہے، وہ مٹی وہاں سے لگ کر میری زمین کے اندر شامل ہو گئی ہے، لہذا اب میرا رزق حلال نہیں۔ اس قدر رزق حلال کا اہتمام کریں۔ آج ہم بہت اللہ ماشاء اللہ بہت کم سوچتے ہیں، بہت کم توجہ کرتے ہیں کیا رزق حلال ہے یا نہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کے اندر سرور ہو، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت مقبول ہو، ہماری دعائیں مستجاب کر دی جائیں، رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔